نالا سامنے سے آ رہا ہے اور یہ اس کے سراؤنڈ کا ایریا ہے. ساری جو ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے. یہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مین نالا ہے، اس کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے. کیا وابڈا ایکسین خانپور ملے ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ راستہ ہے جو پرانا راستہ ان لوگوں کا بنا ہوا تھا، گاؤں کے لوگوں کا راستہ تھا. یہاں کے اس جگہ پہ یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ساتھ ساتھ کھڑا ہے اور سامنے وہ بمالا رو ہے. مقامی گاؤں کے لوگ جو ہیں پانی کی ضروریات پوری کرتے تھے اور اسی راستے پہ یہ مکان بنا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مزید دکھا سکوں. یہ گھر کے اندر آ رہا ہے. یہ راستہ جو ہے، اس راستے میں آ کے یہ میں گرنے بھی لگا تھا. یہ مکان اور انکروچمنٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ بالکل صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ راستہ جہاں پہ گزرگاہ تھی راستہ لوگوں کا، اس پہ یہاں پہ یہ ساری انکروچمنٹ ہوئی ہے. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، مرکز ٹی وی USA اسلام آباد سے. خانپور میں ایک جگہ ہے بامالہ میں کچھ غیر قانونی انکروچمنٹ ہے، جس کے حوالے سے ہم نے ایک نیوز لگائی. اس پہ آپریشن بھی ہوا تھا، لیکن یہ آپریشن جو ہے یہ نامکمل تھا. آج ہم موقع پر موجود ہیں. اگر آپ میرے عقب میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک بڑا نالا ہے جہاں سے یہ پانی جا کے آگے خانپور ڈیم میں ملتا ہے. اس نالے کے بالکل اوپر اور اس سرکاری راستے کے بالکل نیچے ڈیم کے ایریے میں یہ ڈیم کا ایریا ہے اور یہاں پہ جو ڈیمالش کیا گیا تھا، یہاں انلیگل انکروچمنٹ کی گئی ہے. اور میرے بالکل عقب میں ابھی تک جو پکا جو گھر بنا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو نہیں گرایا گیا. جبکہ یہ جو جگہ ہے یہ سرکاری جگہ وابڈا کے خسرہ میں آتی ہے. اور جو نالے کا جو ایریا ہے، یہ جو اوپر سے نالا آ رہا ہے، یہ کتنا نالا ہے جو یہاں پہ کور کرتا ہے اس جگہ کو. اور جو یہاں پہ قبضہ مافیا لینڈ گریبرز ہیں اور انہوں نے جو انلیگل انکروچمنٹ کی ہوئی تھی، TMO نے میڈم عائشہ نے ایکشن لیتے ہوئے گرا دیا ہے، لیکن انہوں نے جو پکا مکان ہے وہ چھوڑ دیا ہے. جبکہ چیف سیکرٹری شہاب صاحب کا یہ بڑا واضح انسٹرکشنز تھی کہ جو بھی انلیگل انکروچمنٹ ہے یا جو بھی کنسٹرکشن ہے ندی نالوں کے راستوں کے ساتھ یا ندی نالوں کے ساتھ، ان کو فل فور ڈیمالش کیا جائے اور 10 دن کے اندر انہیں رپورٹ کیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ان کو رپورٹ بھی کیا گیا ہوگا، کیونکہ رپورٹ میں یہ بتانے کی جو چیز ہے وہ نہیں ہے. جو یہاں پہ یہ پکا مکان بنا ہوا ہے، یہ جسٹیفائی TMO نہیں کر سکیں گے کہ یہ انہوں نے آخر کیوں چھوڑا ہے. مزید ہم آپ کو آگے فوٹیج میں انکروچمنٹ کہاں تک ہوئی ہے. آپ یہاں رہتے ہیں؟ جی سر. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ 2 مہینے ہو گئے سر. آپ کرایہ دیتے ہو یہاں؟ نہیں، چوکیدار ہوں سر ادھر. اچھا، یہاں پہ چوکیدار ہے. تو یہاں کا مالک کون ہے؟ یہ حاجی بلال نام ہے، بیٹ آباد کا ہے. حاجی بلال صاحب وہ یہاں پہ نہیں ہے ابھی؟ نہیں، ابھی نہیں ہے. TMO نے آپریشن کیا تھا، یہاں پہ بھی ایک انکروچمنٹ ایک بنا ہوا تھا، یہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی تھی جس کو مسجد ظاہر کیا گیا تھا. یعنی کہ قبضہ یہاں پہ پکا کرنے کے لیے ایک مسجد بنا دی گئی تھی. اور جیسے یہاں پہ پاکستان کے اندر بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ قبضہ کرنا ہے یا تو وہاں پہ مزار بنا دیا جاتا ہے یا پھر مسجد بنا دی جاتی ہے. لیکن چیف سیکرٹری کی ہدایت پہ جب اس کو ڈیمالش کیا گیا تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے. اور یہ ڈیمالش اس لیے کیا گیا کہ ظاہر ہے جب پانی کا بہاؤ یا ریلا آتا ہے تو یہ پانی کے بہاؤ یا ریلے کے بالکل آگے تھا یہ مسجد. اور TMO نے بھی شاید اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ یہ کوئی بڑا حادثے کا سبب بن سکتا ہے اگر لوگ کہیں نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر سے ریلا پانی کا آ جائے تو سب بیچ میں بہہ جائیں گے، اس لیے اس کو ڈیمالش کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ یہ بھی بالکل نالا جو آ رہا ہے، نالے کے اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے. اور یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ بالکل اوپر سے جو نالے کا راستہ ہے، یہاں سے پانی کا بہاؤ یہ پتھروں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ پانی کے پتھر ہیں یہ جو نیچے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے میرے بالکل عقب میں یہ جگہ چھوڑ دی گئی ہے اور صرف اس لیے چھوڑ دی گئی ہے کہ یہاں پہ دوبارہ انکروچمنٹ ہو جائے. اور یہ جو ہے
ہم اس کو عرف عام میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مبینہ ملی بھگت سے یہ جگہ چھوڑی گئی ہے تاکہ اس کو دوبارہ انکروچ کیا جائے۔ ناظرین آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں کہ یہ جو مکان ہے یہ بالکل پانی یہاں پہ اچھا بھلا پانی آتا ہے اور یہاں پہ آگے اس طرف میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پہ کیچڑ اور غلط جگہ ہے۔ وابڈا ایکسین کی ملی بھگت بھی سامنے آ گئی، جن کا کہنا تھا کہ یہ وابڈا ڈیم کی جگہ نہیں ہے۔ وابڈا اعلیٰ احکام بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وابڈا کی جگہ کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے۔ اس حوالے سے یہاں پہ چند مقامی افراد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس جگہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بنی ہے یا کسی کی ملکیت ہے؟ نالے کے اوپر بنی ہے، ملکیت نہیں ہے، نالے کے اوپر بنی ہے۔ اچھا، یہ کتنے عرصے سے بنی ہے؟ یہ تو تقریباً 2-3 سال ہو گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے یہاں؟ یہ ہونا چاہیے، اس کو ڈھالنا چاہیے بس۔ یہ تو کہہ رہے ہیں یہ مالک ہیں یہاں پہ۔ مالو کوئی بھی نہیں ہے اس کی۔ یہ بالکل قبضہ ہے اور بالکل نالے پر بنی ہوئی ہے۔ پہلے پٹواری بھی ہے، یہ اس نے بھی ڈیمارکیشن کی ہے تو یہ نالے میں آتا تھا۔ یہ تقریباً 5-6 گاؤں ہیں جن کا یہی رستہ ہے، یہ پیادل رستہ یہی ہے۔ ہمارا پانی کا بھی یہی رستہ ہے، ہم پانی ادھر سے بھر کے جاتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنیں ادھر کپڑے دھونے کے لیے آتے ہیں، ہمارے پانی نہیں رہتا، ہمارے مال مویشی بھی ادھر سے پانی پیتے ہیں، تو ہمارا بہت ہی ہمیں اس رستے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو ہے رستے میں ادھر مکان بنا کر ہماری جو ہے اس نے رکاوٹ بنائی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری مائیں بہنیں جو آتی ہیں وہ یہ رستے میں مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے جائیں۔ ہمارا تو یہ اپیل ہے کہ یہ جو غیر قانونی تجاوزات ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں سے ہمارے کو جو ہے نا کہ رستہ دلوایا جائے اور اس آدمی کو یہاں سے نکالا جائے۔ تقریباً میرے جو ہے نا دادا پر دادا سب جو ہے نا یہاں کی پیدائش ہے۔ تو یہ جو جگہ سفید مکان بنا ہے یہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ قبضہ ہے، مالک نہیں ہے اس کی۔ جو ہے نا کہ تقریباً 503 کنال رقبہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا کہ وہ تقریباً اس نے 4 کنال 7 مرلے لیا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے نا کہ تقریباً جو ہے نا کہ 17 خسرے نمبر کے اندر ہے۔ کا یہ جو بارشیں ہوتی ہیں تو یہ نالے سے کتنا زیادہ پانی ہے؟ بہت زیادہ پانی آتا ہے، اگر نالے سے پانی آتا ہے اس ندی کو بھی وہ ڈھک دے کے وہ سامنے اگر جو ہے نا کہ اس کو بھی وہاں پہ سامنے لے جاتا ہے، اتنا پانی آتا ہے۔ مگر اتنا پانی آتا ہے یہ پورے علاقے کا پانی جو ہے نا کہ اس نالے میں آتا ہے اور جو ہے نا کہ نالا فل ہو جاتا ہے، اس جگہ پہ بھی جو ہے نا کہ وہ ملبہ پھینک دیتا ہے۔ یہ احمد آباد کا بندہ ہے اور اس نے ادھر آ کر تقریباً 27-28 نمبر میں سے 4 کنال اور 3 مرلے جگہ خریدی ہے اور تقریباً 150 کنال پہ قابض ہو گیا ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ برساتی نالہ ہے اور یہ جگہ جو ہے ندی اور ہو کے بالکل قریب ہے، اور موجودہ حالات جو ہیں چیف سیکرٹری کا آرڈر بھی ہیں، اور آرڈر کی وجہ سے جو اے سی صاحب ادھر آئے ہیں اور پیچھے ایک ساتھ ہی ایک غریب بندے کا ڈھابا تھا، وہ بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا تھا اور اس کا دوسرے دن اس کا ڈھابا جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے، مسمار کر دیا گیا ہے، اور یہ جو طاقتور بندہ ہے اس کا وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کی ملکیت ہے، یہ ملکیت نہیں ہے، یہ برساتی نالہ ہے، کٹھا ہے، اپنی زبان میں یہ کٹھا ہے، جس پر دفعہ 144 غیر قانونی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہماری حکام اعلیٰ سے اپیل ہے۔ اور ادھر جو بندہ ہے وہ عیاش بندہ ہے، ادھر آگے فائرنگ کرتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے۔ 1-2 دفعہ سے اس نے ادھر ہمارا راستہ روک کر ڈنڈوں سے اور اسلحہ کے زور سے ہمیں مارا بھی ہے ادھر۔ تو جو تھانے والے ہیں سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم نے ڈی ایس پی سرکل خانپور بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہٹانا کس کا کام ہے، اس کی ادبراری کرنا، میجرمنٹ کرنا، سارا ہم صرف سپورٹر سٹاف میں ہیں، جب جائیں گے تو پولیس ساتھ چلی جائے گی۔ باقی کوئی ساری ندی میں قبضہ کر لے یا ساری ندی آزاد کر لے، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ بھائی آپ گھر کیوں بنا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو ندیاں ہیں، دریا ہیں یا وابڈا کی لینڈ ہے، اس پہ کمپلینٹ بھی آئے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی کام انہوں نے کرنا ہے۔ پٹواری کو ہم بھیجیں گے کہ بھائی یہ کس کی جگہ ہے، ہم ہر جگہ کام کے لیے سپورٹ کریں گے، لیکن کمپلین تو اس میں پولیس نہیں ہو سکتے ہیں کس کی جگہ اور کون ہے۔ جب تک کمپلیننٹ خود آئے گا کہ میری جگہ پہ گھر بنا رہے ہیں، یہ ہماری شملات ہے، ہمارا فاڑ ہے، سب ہے، جو بھی ہے، تو بیسیکلی اس کو پھر بھی جب ہم جاتے ہیں نا تو جاتے کدھر ہے کہ ٹی ایم او صاحب نے ادھر آپریشن کیا ہے گیٹ اتار کر، اور یہ جو ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے وہ گرا دی گئی ہے۔
اور اس کے بارے میں جب ہم نے پوچھا ہے یہ ریور ایکٹ میں آتا ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس کی ملکیت ہے، اور ہم ادھر رہ رہے ہیں کافی عرصہ، ہمارے آباء و اجداد ادھر سے، اور یہ ملکیت نہیں ہے اس کی، یہ برساتی نالہ ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ٹی ایم اے کا موقف لیا تو انہوں نے بتایا کہ نیچے جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پیورلی وابڈا کا سبجیکٹ ہے، اچھا ان کی زمین ہے ٹھیک ہے، اور ان کی ایما پہ ہی انکروچ ہو رہی ہے۔ تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وابڈا ہمیں کہتا ہے کہ ہماری انکروچمنٹ کے لیے یہ لینڈ ہماری انکروچ ہو رہی ہے تو اس کو آپ ہمیں ریٹریٹ کرا کے دیں۔ تو ایس ڈی او وابڈا پاس ہے، ان کا پٹواری وہاں پہ تھا، انہوں نے پراپر مارکیٹ کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، صحیح ہے، اس پہ آپ ہمیں قبضہ چھڑا کے دیں۔ ٹھیک، بتا رہی ہوں کہ وہ وابڈا کی زمین ہے، جب تک وہ ہمیں خود ریکویسٹ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں یہ قبضہ چھڑا ٹھیک ہے، یہ ہم نے نشاندہی کر لی ہے، جو بھی لیگل اس کی فارمیلٹیز تھیں وہ فلفل ہو چکی ہیں، اب آپ ہمیں گرا کے دے دیں۔ ٹی ایم او نے بتایا کہ یہ انکروچمنٹ وابڈا کی ایما پر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے ایکس ای این خانپور کا موقف لیا اور ان کو آئینہ دکھایا تو وہ برا مان گئے اور اپنے ہی ادارے کے جاری کردہ لیٹر کا سن کر گول مول موقف اختیار کیا۔ ان کا جواب کہاں تک ٹھیک تھا یہ اعلیٰ حکام بہتر بتا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تو لاسٹ ٹائم آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ انکروچمنٹ ہے وابڈا کی جگہ پہ نہیں ہے، تو میرے نوٹس میں ایک لیٹر آیا ہے جس کے اوپر بالکل کلیئر وابڈا کے اتھارٹی کی طرف سے مینشن ہے کہ اس انکروچمنٹ کو ختم کیا جائے۔ آپ کے نوٹس میں یہ چیز ہے؟ جی 2020 کا لیٹر ہے، اور کون سی انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ جی آپ کا جو بمالا رو پہ جو انکروچمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اچھا یہ مجھے لیٹر شیئر کیجیے گا۔ وہ 2020 سے آنورڈ ہے، ہم نے 2023 میں ایک اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کر لیا ہوا ہے آلریڈی، ٹھیک ہے، تو اس میں کافی چیز جو ہے نا ہم نے ریموو کر لی ہے۔ بمالا میں کوئی اس طرح کی انکروچمنٹ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ بہرحال اس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو انکروچمنٹ ہوتی ہے ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں اے سی کو، ٹھیک ہے، وہ انکروچمنٹ کلیئر کرنے کا مینڈیٹ ہے نا، جی ٹھیک ہے، وہ سول ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے۔ نہیں سول ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایکسین لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے، اس کے متحد جو ایکسین نہیں لیڈ کرتا، ایکسین فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ نہیں فیسیلیٹیٹ مینس کیا مطلب؟ جو قبضہ کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ بالکل، آپ قبضہ والے کو، آپ الٹی بات نہ کریں، اگر آپ الٹی بات کریں گے تو میں فون کاٹ دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں میرا تو سوال بنتا ہے نا، آپ اس کو نہ کر دیں، یہ تو تھوڑا سوال کیا تھا کریں نا، الٹی بات سے آپ۔ اچھا مجھے یہ آپ نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ نہیں ہے وابڈا کی جگہ، تو پھر جب میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، میں نے 270 کے نال بازیاب کرائی ہے۔ آپ کو کبھی یہ کسی نے بتایا ہے؟ خانپور کے اندر میں نے 270 کے نال وابڈا کی لینڈ بازیاب کرائی ہے انکروچمنٹ سے۔ تو اس میں جو جگہ جو یہ ہے جس میں وابڈا خود خسرہ نمبر 57, 58 اور 90 آئی تھنک 2 ہے یا 90 سم تھنگ ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکروچمنٹ اس کو وہاں پہ ختم کیا جائے، یہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ بلال نامی شخص نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے۔ آپ کہہ رہے تھے اس کی اپنی ملکیت ہے، لیکن دوسری طرف جو آپ کا ادارہ ہے وہ کہہ رہے نہیں انکروچمنٹ ہے۔ بھائی جان میری بات سنیں، جو انکروچمنٹ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے نا ڈپارٹمنٹ، وہ لینڈ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ نہیں، وہ آپ کے اپنے پٹواری نے کیا ہے، میری بات سنیں نا، میری بات وہ آپ کے اپنے پٹواری نے، ادارے کا ایک اپنا پٹواری ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، جیسے ریلوے کا اپنا پٹواری ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے نا؟ نہیں آپ کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے نا، آپ کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے ذرا لیٹر پڑھ کے بتائیں۔ میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ مجھے اس کا ریپلائی کر دیجیے۔ جی پڑھ کے بتا دیں۔ اب میں اس میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا موبائل پہ، چلے کوئی بات نہیں، آپ سینڈ کر دیں، دیکھ لیتے۔ تو آپ تھا اپنے ادارے کو کاؤنٹر کر دیا، نہیں جی یہ تو لینڈ ہی نہیں ہے ہماری، تو لینڈ ہی نہیں، حالانکہ آپ اتنی اہم سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یا آپ کے نوٹس میں نہیں تھا یا آپ نے اگنور کیا تھا اس بات کو؟ میرے بھائی جان ادھر میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کر چکا ہوں، جو وابڈا کی لینڈ ہے میں بازیاب کروا چکا ہوں۔
नहीं, बावडा की जो लैंड आपने बाजियाब, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वो मकान नहीं गिराया, उसी मकान के हवाले से ही बात की जा रही है ना। उसकी अपनी मलकियत में है ना, उसको मैं नहीं गिरा सकता। अच्छा चलें, मैं आपको लेटर शेयर करता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा ज़रा। और फिर इतनी लंबी चौड़ी बहस के बाद आखिर में XCN ने मान लिया कि ये गलत काम हुआ है। ये जो जगह है पीछे बिल्डिंग बनी है, ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, ये गैर कानूनी है। ये नाले के ऊपर तजावजात की है उसने और गुंडागर्दी भी उसने की है काफ़ी। बरसाती नाले में बनी है जनाब, बिल्कुल। इसका 27 खसरे में 4 कनाल जगह है, वो अपनी जगह पर तलाश करे। जितने भी मकामी लोग थे उनका ये कहना है कि ये तजावजात हुई हैं और नाले के ऊपर हुई हुई हैं, और अगर हमें आग ना मिला तो हम एहतजाजन रोड बंद करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी अदारों पर होगी। जी, यहाँ के मकामी लोगों का कहना ये था कि अगर हमें इंसाफ ना दिया गया और ये जो हमारा रास्ता बंद किया हुआ है और गैर कानूनी तजावजात का यहाँ पे भरमार की हुई है बिलाल नामी शख्स ने, उसके लिए हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और यहाँ तक भी इन्होंने कह दिया है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम मेन रोड को ब्लॉक कर देंगे। हमारे 5 से 7 गांव जो हैं वो सारे लोग इसकी वजह से परेशान हैं, और रास्ता रोकना या बंद करना कहीं पे भी ये जायज़ नहीं है, गैर कानूनी है। चीफ सेक्रेटरी इसका फिल फॉर एक्शन ले, और इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से अपील भी की है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन के साथ सरदार ज़हीर, मरकज़ TV, खानपुर, भमाला।